بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان بچانے کے لیے پہنچی ہے اور آج انہونی ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کوئی اعتراض بھی نہیں لگایا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے اور جلد سماعت کا بھی امکان ہے اور آج ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج ہی سماعت ہو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک مقامی رہنما کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے کل فرمایا تھا کہ میں ایک تاریخی فیصلہ دوں گا، وہ تاریخی فیصلہ انہوں نے دیا ہے اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ عمر آفتاب ڈھلو سابق ایم پی اے ہیں اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی ایک درخواست اپنے تئیں دائر کی تھی۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی پاکستان تحریک انصاف ناکام ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا، یہ غلط بات ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف صرف پشاور ہائی کورٹ گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ کبھی نہیں گئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا، اب اس میں اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی اس کو عدالت نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے ناقابل سماعت قرار دیا اور اس میں صرف ایک گراؤنڈ پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ چونکہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں پہلے ہی دائر ہو چکا ہے تو ایک ہی معاملے پر 2 ہائی کورٹس میں ایٹ اے ٹائم درخواست نہیں دی جا سکتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اپنا ریسرچ ونگ بنانا چاہیے جو یہ بتائے کہ کہاں درخواست دائر کرنی ہے اور کہاں کہاں ہو چکی ہے، تاکہ یہ بار بار ان کا جو آپس میں جو کنٹرڈکشن آ جاتی ہے وہ نہ ہو۔ کنکلیوژن میں آخری جو پیراگراف ہے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے کا، اس پہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ان دی لائٹ آف دی ڈکٹم، میں صرف اس وجہ سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا پر افواہ ہے یا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ سے بھی بلہ نہیں ملا، لاہور ہائی کورٹ نے تو میرٹ کو ٹچ ہی نہیں کیا، میرٹ پر تو بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کنکلیوژن آخری جو پیراگراف ہے، ان لائٹ آف دی ڈکٹم لیڈ ڈاؤن بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ پیکولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس اسپیشلی دی پینڈنسی آف سیم پروسیڈنگس بفور ڈفرنٹ بینچز آف پشاور ہائی کورٹ پشاور، دس پٹیشن از ناٹ مینٹینیبل، کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ پشاور میں اسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا جا چکا ہے، اس وجہ سے یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ ہیئر از ڈسمسڈ ان لیمنی، لیمنی سے مراد ہوتا ہے پریلیمنری، ابتدائی طور پر اس کو خارج کیا جاتا ہے اور اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں آصف سلیم ورسز چیئرمین بورڈ آف گورنر یونیورسٹی آف لاہور اینڈ ادرس 2019 PLD لاہور 407 اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ معاملہ ایک اور کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی یہاں جو درخواست ہے وہ بھلے کسی انڈیویجول کی درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، تو اس میں لوکس اسٹینڈائی کا بھی تھا، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ آتھورائز پرسن نہیں تھے جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ تو اس وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف جب کل پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا تو پشاور ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو کہا تھا وہ ایک انٹرم فیصلہ ہے، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تصدیق کر دی یا توثیق کر دی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت نیاز اللہ خان نیازی چیف الیکشن کمشنر PTI، عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل PTI، بیرسٹر گوہر ایوب خان چیئرمین PTI، منیب احمد بلوچ پریزیڈنٹ PTI بلوچستان، علی امین گنڈاپور پریزیڈنٹ PTI KPK، محمد ظاہر شاہ وائس پریزیڈنٹ PTI KPK، انور تاج وائس پریزیڈنٹ PTI KPK ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، راجہ طاہر نواز عباسی، اکبر اس بابر، نورین فاروق خان، یہ وہ نورین ہے جو رو رہی تھی، محمد احمد خان، اور اسی طریقے سے ان تمام کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور فریق بناتے ہوئے عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں صرف اور صرف ایک پلی کی گئی ہے کہ جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا، یہ دونوں فیصلے قانون کے مطابق درست نہیں ہیں۔ اب اس میں جو پیراگراف سے یہ بیسیکلی 17 صفحات پر مشتمل یہ درخواست ہے، یہ پٹیشن ہے۔ آخری جو اس کا صفحہ ہے صفحہ 16، اس میں جو 5واں جو پیراگراف ہے
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دی الیکشن کمیشن از دا فرسٹ لیٹر ڈیٹڈ 7/12/2023 پوائنٹڈ آؤٹ ڈیفیشنسیز لائک سیورل ڈیٹس آن اے پیپر نو ایلیجیبل کاپیز آف CNIC پرووائڈنگ الیکشن کمیشن ود اپڈیٹ کاپی آف PTI کانسٹیٹیوشن ایٹسیٹرا کہ جی پہلا ہمیں نوٹس گیا 7/12/2023 کو اور ہمیں کہا گیا جی کہ آپ نے جو چونکہ 4/12 کو ہمارا انتخاب ہوا ہمیں پہلا نوٹس آیا, ہمیں پہلا خط آیا کہ آپ نے جو لوگ جیتے ہیں آپ نے ان کے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے ان کی کاپیاں وغیرہ شناختی کارڈ کی کاپیاں نہیں ہیں اور آپ نے جو PTI کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ساتھ نہیں لگایا. پھر بیرسٹر گوہر علی خان اور علی ظفر صاحب اس میں وکیل ہیں, انہوں نے کہا دی پٹیشنر میڈ گڈ دی ڈیفیشنسیز لیونگ آؤٹ اونلی فرام 4 questions which were properly responded to. انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی جانب سے خط آیا اس خط میں مختلف سوالات تھے لیکن 4 ایسے سوالات تھے جن کا جواب دینا ہم نے مناسب سمجھا, جو سوال جو کیس کے میرٹ کے مطابق بنتا تھا وہ ہم نے جمع کروا دیا. Without prejudice to whatever has been said herein above, it is settled law that in election matter all that is to be seen is prejudice to a party contesting the election. کہ آپ اس پورے اگر پروسیس کو دیکھ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ تعصب ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت انتخابات سے باہر کرنا ہے. آگے عدالت علی ظفر صاحب نے کہا اٹ میٹر ناٹ ہو پٹ دی کوشچنز ونس دی پیپل ہیو اسپوکن, دس از سیٹلڈ لا ایز ڈکلیئر بائی دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ان PLD 1969 سپریم کورٹ پیج 42 ہے. ڈاکٹر کمال حسن اینڈ PLD 1972 سپریم کورٹ 139 آسمہ گیلانی کیس اینڈ PLD 2009 سپریم کورٹ 401 سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. دیئر فور وداؤٹ crediting that Chief Election Commissioner had not properly appointed according to the Constitution of PTI, even if the CEC could not have conducted or supervised the election, the IPE جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں have been held are valid and subsisting. انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ پارٹی آئین کے مطابق نہیں بھی اپوائنٹ کیے گئے تو اس کے باوجود صرف اس ایک گراؤنڈ پر پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات کو آپ کالعدم قرار نہیں دے سکتے اور یہ کالعدم نہیں ہو سکتے. دا الیکشن کمیشن آرڈر ڈیٹڈ 22/12/2023 being contrary to settled principle of law, صرف اس ایک بنیاد پر کسی کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ ان سے نہیں چھینا جا سکتا اور یہ جو 22/12 کا فیصلہ ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں ہے. This is submitted that PTI has discriminated against all other political parties, کہ ہمیں ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے باقی تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے who follow less on a process of holding intra party election, جنہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کوئی پروسیس اڈاپٹ ہی نہیں کیا ان کو اور ہمیں الگ الگ ڈیل کیا جا رہا ہے اور ڈسکریمنیشن ہے ان اکارڈنگ ود دیئر اون کانسٹیٹیوشن. جو ان کی جماعتوں کے آئین تھے انہوں نے اس اپنے آئین کے مطابق انتخابات نہیں کروائے لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی اور ہمارے خلاف صرف کارروائی کی گئی. دیر آر 175 پولیٹیکل پارٹیز. الیکشن کمیشن نیور ایگزامنڈ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی لائک PTI اور ایٹ آل, کہ کسی کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ 175 سیاسی جماعتیں ہیں, کسی سیاسی جماعت کے خلاف الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی جیسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے. دس از اٹ سیلف وائلیشن آف دی ڈیو پروسیس آف لا اینڈ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس آف دی پٹیشنر انکلوڈنگ دی رائٹس پروٹیکٹڈ انڈر آرٹیکل 4, 9, 10A, 17 اینڈ 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ ایسی زیادتی ہے کہ جو آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین میں دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی ہے. اٹ از سبمیٹڈ دیٹ دی objection petition before the election commission were incompetent and not maintainable because none of the applicants were voter member or member of the petitioner. جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کبھی ممبر نہیں تھے اور یہ جو objection petitions تھیں یہ قابل سماعت نہیں تھیں. ECB has not uttered a word about it. الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے ایک لفظ تک نہیں بولا. Moreover, الیکشن کمیشن جو ممبرشپ آف اے پولیٹیکل پارٹی, کہ اگر آپ ممبرشپ کی بات کریں گے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی, could not be presumed but to establish and none of the applicants had filed any document to establish. کہ جی کسی ایک جو درخواست گزار 12 کے 12 درخواست گزار تھے, کوئی ایک درخواست گزار ایسا نہیں تھا جو اس پر پورا اترے یا اس نے اسٹیبلش کیا ہو کہ جو معزز ہماری عدالت ہے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے
یہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ کیا ان کے پاس کوئی ہے بھی اپنا پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہونے کا ثبوت یا نہیں ہے. انہوں نے اسٹیبلش ہی نہیں کیا اور نہ اس کو الیکشن کمیشن اس کے بارے میں کوئی لفظ لکھا. That they were members of the petitioners at the material time. The impugned order is therefore liable to be set aside by this honorable court. That the petitioners crave leave of this court to take additional grounds کہ جی ہمیں اجازت دی جائے کہ بعد میں ہم اگر کوئی ایڈیشنل گراؤنڈ ہوگی تو وہ بھی ہم عدالت کے سامنے اٹھا سکیں گے. It is therefore respectfully prayed that this court may kindly be pleased to grant leave to appeal against the impugned order, set the same aside and restore the interim relief in the interest of justice. اور کہ جی ہمارا جو انٹرم ریلیف پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو ریسٹور کیا جائے اور بلے کا نشان بحال کیا جائے. Any other relief as deemed appropriate may be granted in favor of the petitioner. تو وہ بھی ہمیں دیا جائے اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں چاہتے اور ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں. اب اس ساری ڈیولپمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ یہ درخواست تھی، بہت اہم درخواست تھی، اس پر کوئی اعتراض نہیں لگا ہے. آج ہی درخواست دائر ہوئی، آج ہی اس پر کیس نمبر ہے CP نمبر 7/2024 لگا دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر علی ظفر اور باقی جو نیاز اللہ نیازی، شعیب شاہین، تمام وکلا قیادت اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے. ان کی کوشش ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر سماعت کرے یا میکسیمم کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر سماعت کرے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو حق ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا حق ہے، وہ ان سے نہ چھینا جائے اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق ملنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بغیر اعتراض لگائے آج ہی کیس نمبر لگا دیا ہے، چونکہ الیکشن سے متعلق معاملہ ہے اور سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ الیکشن سے متعلق معاملہ وہ رات کو بھی بیٹھ کے سنیں گے. اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو الٹیمیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملنے کی توقع ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ان سے نہیں چھینا جائے گا اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.